الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اگر وہ نہ مانے تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لازم ہے مومنوں پہ اطاعت رسول کی، لازم ہے مومنوں پہ اطاعت رسول کی، دل میں ہو جا گزین محبت رسول کی۔ اعلان حق کیا ہے جہاں میں رسول نے، اعلان حق کیا ہے جہاں میں رسول نے، حق نے بیان کی ہے رسالت رسول کی۔ سب سے بڑے امین تھے دنیا میں حضور،
سب سے بڑے امین تھے دنیا میں حضور، مخفی نہیں کسی پہ امانت رسول کی۔ سچا ہے کون آپ سے بڑھ کر جہان میں، سچا ہے کون آپ سے بڑھ کر جہان میں، مشہور ہے جہاں میں صداقت رسول کی۔ قرآن گواہ آپ کے خلق عظیم پر، قرآن گواہ آپ کے خلق عظیم پر، روشن تر آفتاب سے سیرت رسول کی۔ بعد از خدا نبی کی اطاعت ہے ہم پہ فرض، بعد از خدا نبی کی اطاعت ہے ہم پہ فرض، ایمان کی ہے جان اطاعت رسول کی۔ مومن وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کس طرح، مومن وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کس طرح، رکھتا نہیں جو دل میں محبت رسول کی۔ سب سے بلند جیسے محمد کی شان ہے، سب سے بلند جیسے محمد کی شان ہے، یوں ہی بلند شان ہے امت رسول کی۔ دنیا میں جس کا سنت نبی پہ ہو عمل، دنیا میں جس کا سنت نبی پہ ہو عمل، اس کو نصیب ہوگی شفاعت رسول کی۔ امت میں سب سے افضل و برتر وہی تو ہیں، امت میں سب سے افضل و برتر وہی تو ہیں، حق سے ملی ہے جن کو معیت رسول کی۔ توحید کی ضیاء سے منور ہوا جہان، توحید کی ضیاء سے منور ہوا جہان، روشن ہوئی جو شمع ہدایت رسول کی۔ کفر و نفاق و شرک کی شب ہو گئی تمام، کفر و نفاق و شرک کی شب ہو گئی تمام، پھوٹی جہاں میں صبح نبوت رسول کی۔ دنیا کا ذرہ ذرہ خوشی سے چمک اٹھا، دنیا کا ذرہ ذرہ خوشی سے چمک اٹھا، جس دن ہوئی ظہور ولادت رسول کی۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم جن حالات میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت مناتے ہوئے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں، عین انہی ایام میں دنیا کفر، مغربی دنیا کے ایک ملک میں وہاں کے مملکت کے سب سے ذمہ دار شخص اس بدبخت نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی خاکے شائع کرانے کا اعلان کیا، بلکہ سرکاری عمارت کی دیواروں پر بھی وہ گستاخانہ خاکے آویزاں کیے گئے۔ حیرت اس بات پر ہے
کہ نام کے اعتبار سے دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اسلامی کہلاتے ہیں بشمول پاکستان کے، لیکن وہ اس بھیڑ کو جو مسلم کہلاتے ہیں اپنے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی اور بے غیرتی کے ساتھ اپنے انجام اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر اس نے یہ ساری ذلیل حرکت کی ہے۔ اس سے اس بات کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ نام نہاد مسلم دنیا اس کی کیا حیثیت ہے دنیا بھر میں۔ ابھی یہ جملے جب میں بول رہا تھا مان میرے ذہن میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد آ گیا کہ ایک موقع پر حضور نے فرمایا تھا انتم غصہ ان کا غصہ السیل، تمہاری حیثیت اس وقت ایسی ہوگی جس طرح سیلاب کے پانی کے سامنے خس و خاشاک بہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ خش و خاشاک کے لاکھوں تنکے بھی اس سیلابی پانی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ اور جس پس منظر میں اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف مختصراً اتنی بات عرض کروں گا کہ جب مسلمان جہاد کا عمل چھوڑ بیٹھتا ہے اس وقت اس کی یہ حالت ہوتی ہے جو آج ملت اسلامیہ کی حالت ہو چکی ہے۔ صرف ایک ملک ترکی کا سربراہ مملکت اس نے غیرت ایمانی اور اسلامی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر رد عمل ظاہر کیا ہے، اور آج کے اخبار سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ملائشیا کے جو سربراہ مہاتیر اس نے ان لوگوں کے قتل کرنے کے لیے علانیہ طور پر اعلان کیا ہے۔ ان کا قتل کرنا درست ہے، لیکن نام نہاد عرب ممالک ان کی طرف سے کوئی ایک بیان بھی نہیں آیا، کھل کر مذمت کا بیان بھی نہیں آیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلم دنیا کے حکمرانوں کی رگ رگ میں بے شرمی، بے غیرتی، بے حمیتی داخل ہو چکی ہے۔ اس سے زیادہ بھی مذمت کے کوئی الفاظ میرے ذہن میں ہوتے تو میں ان کو بھی استعمال کرتا، لیکن میرے دوست اور بزرگوں آخر یہ کب تک یہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، چیک کر رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کے ایمان کو کہ واقعتاً ان کے اندر ایمان ہے بھی کہ نہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لپک لپک کر مسلمان کہلانے والا ہمارے کافرانہ مراسم کو اپناتا ہے۔ اس مسلمان کہلانے کی شکل و صورت وضع قطر بھی انہی کافروں جیسی، ان کے کاروبار بھی ان کافروں جیسے، ان کی تقریبات بھی کافروں جیسی، ان کے خوشی کے معاملات بھی کافروں جیسے، تو پھر کیا فرق رہ گیا؟ کسی کے پیشانی پر لکھا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا ان کافروں کے پیشانی پر لکھا ہے کہ یہ کافر ہیں؟ سوچ، عمل، ظاہری رنگ و روپ کافر کا اور مسلمان کہلانے کا ایک جیسا ہے، تو کیا کس چیز سے فرق ہوتا ہے؟ یہ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں اس سے واقعی یہ نمازیں صحابہ کرام جیسی نمازیں ہیں؟ کیا ہماری نماز کے اندر اس نماز کی روح موجود ہوتی ہے؟ کیا ہمارا مسلمان جب نماز پڑھ رہا تو اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی کبریائی کا جب اعلان کرتا ہے تو اس کے ذہن میں اللہ اکبر کا مفہوم ہوتا ہے؟
پھر وہ جو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھتا ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی مضمر ہے، جو چھپا ہوا ہے، اس عقیدے کے ساتھ وہ ان الفاظ کو ادا کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ میری بندگی کا مرکز بھی صرف اللہ کی ذات ہے اور میری امداد اور استعانت بھی صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ خلاصہ گفتگو کو یہ کہ اللہ اکبر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک کسی بھی مسلمان میرے سمیت کہ ذہن کے اندر نماز کی روح موجود نہیں ہوتی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رہ رہ کر ہم انہی کی مثال پیش کر سکتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی آئیڈل مخلوق دنیا میں نہیں، وہی صحابہ جن کے لیے خرافات و بکواسات کلمے کے نام پر بنائے گئے پاکستان کے اندر ہوئے، اور اب تک کوئی ایک مثال بھی نہیں ملی۔ ایک آپ کو معلوم ہو تو بتا دیں، میری معلومات میں نہیں کہ ان کتوں کو لگام دی گئی ہو جس نے صدیق اکبر کو بھونکا ہے، جو سیدنا معاویہ اور ان کے والد کو بھونکتے رہے ہیں، دیگر صحابہ اکرام کو بھونکتے رہے ہیں، صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بکواس کرتے رہے ہیں۔ اس نام نہاد کلمے کے نام پر بنائے گئے ملک کے اندر یہاں کا حکمران ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ تجزیہ غلط ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں، میری رائے یہ ہے کہ حکمرانوں کی ایمان پر سب کچھ ہوا ہے۔ یہاں کوئی سیاسی لیڈر بھی اپنی سیاسی رائے ظاہر کرتے وقت فوج کے کسی افسر کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے، جبکہ یہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، یہ پاکستانی فوج ہے، اس کے بارے میں کوئی بات کرنا جرم ہے اور غداری ہے، تو محمد رسول اللہ کی فوج کے خلاف بھونکنا جرم نہیں ہے؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں؟ انہوں نے دیکھ لیا کہ کلمے کے نام پر بنائے گئے پاکستان کے اندر نبی کے ساتھیوں کو بکواس کی جا سکتے، ذرا ہم نبی کی ذات پر یہ گستاخی والا عمل کر کے دیکھیں تو صحیح، ان کے ایمان کو پرکھتے ہیں کیسا ایمان ہے۔ زبانی جمع خرچ اخباری بیانات سے آگے ہمارے ملک کے حکمرانوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور عرب تو ویسے ان پر خدا کی لعنت پڑی ہوئی ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کسی نمایاں عرب ملک نے جو ہے اس پر مذمت بھی کی ہو؟ اس سے زیادہ پھر زوال کی اور کوئی شکل بھی نہیں رہتی میرے دوستو۔ نہ ان کی بلڈنگیں رہیں گی، نہ ان کی دولت رہے گی، یہ سب خس و خاشاک کی طرح ملیا میٹ کر دیے جائیں گے، اور اسی خوف کی بنا پر یہ یہودیوں کے ساتھ دوستانے کی پینگیں بڑھا رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو دیکھ چکے ہیں کہ اسرائیل ایک مرحلے پر ان سب کو ہڑپ کر سکتا ہے، ایک حملے کے اندر، ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں۔ ان حالات میں میں نے اجتماع سیرت اور میلاد کے شرکاء کے سامنے ہندوستان میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ کے بھتیجے، ایک بہت بڑے عالم، انہوں نے ایک نظم اس موقع پر پڑھی تھی اور وہ شائع ہو چکی ہے۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو مجھے بہت اچھی لگی، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو سنا دوں، شاید کسی کو بھی توفیق ہو جائے عمل کی، احساس بیدار ہو جائے۔ مال روڈ کی ہر درخت پر بلدیہ عظمیٰ کی طرف سے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد، بس
اس حد تک محمد رسول اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ کروڑہا روپے کے وہ فلیکس شیٹ لگائے گئے ہیں جو 2-4 دن کے بعد ختم ہو جائیں گے، بلدیہ کے ٹرک اس کو اٹھا کر لے جائیں گے، اور جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی لکھا ہوگا وہ کہاں پھینکا جائے گا؟ بھئی یہی ہے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت کا اظہار۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو قوم عمل سے خالی ہو جاتی ہے پھر اس طرح زبانی کلامی نعروں پر ہی اس کا سب کچھ رہ جاتا ہے، چراغاں کر کے، لائٹنگ کر کے، پہاڑیاں بنا کر، درخت آویزاں کر کے، پھول لگا کر، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پاکستانی قوم حق ادا کر رہی ہے۔ نہ کاروبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، نہ وضع قطار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، نہ لباس نبی کے طریقے کے مطابق، نہ گھریلو زندگی نبی کے مطابق، نہ خوشی کے معاملات، کوئی چیز بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ میلاد بنانے والے مسلمانوں کا حال ہے۔ کچھ اسی قسم کے لوگوں کو مخاطب کر کے علامہ عامر عثمانی نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس نے ایک نظم لکھی تھی، خراج عقیدت ادا کرنے والوں، خراج عقیدت ادا کرنے والوں، خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ یہی ہے زبانی محبت کا عالم تو دین ہدا اور بدنام ہوگا۔ اگر سن سکو تم تو روح محمد، اگر سن سکو تو روح محمد خراج اطاعت کی طالب ہے تم سے۔ اطاعت، اگر سن سکو تو روح محمد خراج اطاعت کی طالب ہے تم سے۔ یہی ہے جو قول و عمل کی دو رنگی، یہی ہے جو قول و عمل کی دو رنگی، بہت درد انگیز انجام ہوگا۔ فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے، فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے۔ عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ میلاد و سیرت کے جلسے بظاہر ہیں بام سعادت کے زینے، یہ سچ ہے کہ نعت محمد کے موتی ہیں ایمان کی انگشتری کے نگینے، مگر اے قصیدہ گرو یہ تو سوچو کہ بے روح لفظوں کی قیمت ہی کیا ہے، مگر اے قصیدہ گرو یہ تو سوچو کہ بے روح لفظوں کی قیمت ہی کیا ہے۔ بنے ہیں کہیں نقش آب رواں پر، چلے ہیں کہیں خشکیوں میں سفینے، نبی کی حیات مقدس کو دیکھو ملے گی سراپا جہاد مسلسل، نبی کی حیات مقدس کو دیکھو ملے گی سراپا جہاد مسلسل، وفا کی صلابت میں فولاد آہن، کرم کی لطافت میں رحمت مکمل۔ یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا، یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا، یہ سوچو کہ دبتوں کو کیسے ابھارا، یہ سوچو کہ گرتوں کو کیسے اٹھایا۔ یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر خدا کے اکیلے پیغمبر نے اٹھ کر، یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر خدا کے اکیلے پیغمبر نے اٹھ کر الٹ دی تھی ایران اور روما کی مسند، پلٹ دی تھی صحرا نشینوں کی کایا۔ یہی نہ کہ اس بندہ باصفا نے جلایا چراغ جہاد و عزیمت،
یہی نہ کہ میدان سایو طلب میں نہ چھوڑا کبھی دامن استقامت، یہی نہ کہ سارے زمانے سے کٹ کر اٹھایا خدا کی اطاعت کا پرچم، ہدایت کا یمن و سعادت کا پرچم، وفا کا حقیقی محبت کا پرچم، وہ بدر و حنین و تبوک و احد کا، وہ بدر و حنین و تبوک و احد کا جفا کوش جاں باز یکتا مجاہد، وہ تھا جس کے مضبوط دست عمل میں جہاں سے نرالی شجاعت کا پرچم، وہ جرأت سراپا وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد وہ دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیرے میں کی بادشاہی، اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا، اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا، نفاقی زبان و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا، خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا، وہ شیب بنی ہاشم و شہر طائف، وہ شیب بنی ہاشم و شہر طائف برابر صدا پر صدا دے رہے ہیں، وہ مکہ کی خاک مقدس کے ذرے نقوش قدم کا پتہ دے رہے ہیں، اٹھو مومنو اٹھو مومنو آج سے عہد کر لو، حبیب خدا کی اطاعت کرو گے، اٹھو مومنو آج سے عہد کر لو، حبیب خدا کی اطاعت کرو گے، عقیدت کے پہلو بپہلو عمل سے حقیقت میں تعمیل سنت کرو گے، وہ تابندہ اسلام جو رہ گیا ہے کتابوں کے اوراق میں دفن ہو کر، اسلام کتابوں کے اندر ہے عملاً زمین پر نہیں، وہ تابندہ اسلام جو رہ گیا ہے کتابوں کے اوراق میں دفن ہو کر، وفا کیشیوں سے جفا کوشیوں سے زمانے میں اس کی اطاعت کرو گے، یہ ذوق اطاعت سے خالی عقیدت، یہ ذوق اطاعت سے خالی عقیدت، عقیدت نہیں صرف بازی گری ہے، یہ ذوق اطاعت سے خالی عقیدت، عقیدت نہیں صرف بازی گری ہے، جو ایثار و اقدام سے جی چرائے، جو ایثار و اقدام سے جی چرائے، محبت نہیں صرف بازی گری ہے، جو آج ملت اسلامیہ کی کیفیت بنی ہے یہ سمجھو کہ ان اشعار میں اس کی روح ہے، میں نے سوچا تھا پچھلے دنوں میں کہ آگے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ ولادت آ رہا ہے، جس کی آج 12 تاریخ ہے پاکستانی تقویم کے لحاظ سے، اور پاکستانی قوم بلکہ دنیا بھر میں تقریباً اسی تاریخ کو یوم ولادت بھی سمجھتے ہیں، اور اسی کو ہم تو بچپن میں سنتے ہیں 12 وفات، تو کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد یہ 12 میلاد بن گیا، خیر بہرحال ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ایک دن یوم میلاد بھی ہے اور ایک دن یوم وفات بھی ہے، لیکن میں صرف آپ کی معلومات میں تھوڑا سا اضافہ کرنے کے لیے عرض کر دوں، ہمارے تمام محدثین نے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم ولادت 8 ربیع الاول بیان فرمایا، تاریخی ولادت،
یہ ذہن میں بٹھا لیجئے۔ محدثین کرام نے تاریخ ولادت 8 ربیع الاول بیان کی ہے، اور مورخین نے ایک دن کا فرق آ ہی جاتا ہے، وہ متفق ہیں اس بات پر کہ 9 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت ہے۔ کوئی مستند کتاب ایسی نہیں ملی جس کی روایت پر 100% انسان یقین کر لے کہ 12 ربیع الاول یہ یوم میلاد ہے۔ لیکن اپنے بچپن سے اوائل عمر سے یہی کچھ دیکھتے آ رہے ہیں، لوگوں سے کوئی اس سے کیا غرض نہیں، انہوں نے ایک دن چاہیے اپنا کام کرنے کے لیے، عمل سے تو سب خالی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے، کیوں مبعوث ہوئے؟ قرآن کریم میں انہوں نے کیا اعلان کیا؟ قل یا ایھا الناس، میرے لاڈلے حبیب اعلان کرے، ایھا الناس، اور دنیا بھر کے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کی طرف سے جس کے قبضہ قدرت بادشاہی آسمان و زمین کی۔ میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کی توحید، اللہ کی الوہیت کا، اس کی سلطنت اور بادشاہی کا تصور اور عقیدہ ذہنوں کے اندر بٹھانے کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 13 سالہ مکی زندگی کے ایک ایک پل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی مسئلے پر صرف ہوا، اور مسئلہ کیا تھا؟ اللہ کی توحید، لا الہ الا اللہ۔ 13 سالہ مکہ کی زندگی کے اندر جتنی بھی قرآن کریم کی صورتیں نازل ہوئیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں آپ؟ ہر صورت کی تلاوت سے پہلے قرآن کریم کے عنوان پر دیکھ لیا کریں یہ صورت مکی ہے یا مدنی۔ زیادہ صورتیں قرآن کریم کی مکہ معظمہ میں نازل ہوئیں۔ کتنی صورتیں ہیں وہ؟ 86 صورتیں، جزاکم اللہ۔ ان سب کے اندر اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے، اور جو مدنی صورتیں ہیں ان کے اندر بہت سارے احکام بھی ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ، یہ مدینہ طیبہ کی پہلی صورت ہے مدنی زندگی کی، اور قرآن کریم کے اندر دوسری نمبر پر رکھی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ سب سے لمبی صورت ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے قرآن کریم کا یہ تفصیلی خلاصہ ہے۔ پورے قرآن کریم میں جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے اس کا نچوڑ اور خلاصہ اس سورہ مبارکہ میں جمع فرما دیا۔ اس سورہ مبارکہ میں عقیدے کا مسئلہ بھی ہے، توحید کا مسئلہ بھی ہے، رسالت کا مسئلہ بھی ہے، جہاد کا مسئلہ بھی ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا مسئلہ بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر نکاح کا مسئلہ بھی ہے، طلاق کا مسئلہ بھی ہے، عدت کا مسئلہ بھی ہے، قصاص کا مسئلہ بھی ہے، وصیت کا مسئلہ بھی ہے، وراثت کا مسئلہ بھی ہے، لین دین اور بیع و شراء کا مسئلہ بھی ہے۔ یہ جو کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں پورے قرآن کریم میں ڈھونڈ لیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے، لیکن یہ مدنی صورت ہے۔ مکہ میں نماز فرض نہیں ہوئی تھی، آپ کے علم میں ہے۔ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں ادا فرمائی۔ نماز کی فرضیت ان صورتوں میں آئی ہے جو مدنی صورتیں ہیں۔ مکہ کے اندر صرف عقیدہ ہی عقیدہ تھا، عقیدہ تھا۔ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم سے واسطہ پڑا وہ سارے کے سارے مشرک تھے، بت پرست تھے۔ کیا تھے؟ بت پرست، بت کو پوجنے والے۔ یہ بت کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے بت دیکھے ہیں؟ شاید یہاں
عجائب گھر میں کوئی بت ہوگا؟ یہ ہے نہیں. میں بہت عرصہ پہلے جب یہاں لاہور میں آیا تھا تو ایک دفعہ گیا تھا. اب بھی بتوں سے بھرا ہوا ہے. کتنے پیار کرتے ہیں. جن بتوں کو خدا کے پیغمبر نے توڑا کہ نہیں توڑا؟ فتح مکہ کے موقع پر ایک ایک بت اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. اگر ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار ہوتا یا آثار قدیمہ کے طور پر ان کو رکھنا ہوتا چلو رکھ لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کو توڑتے نہ اپنے نواسے بڑی صاحبزادی کے بیٹے جن کا نام علی تھا ان کو اپنے کندھے پر بٹھا کر جو بت اونچے تھے وہاں سے کھینچ کر نیچے نہ گراتے، ان بتوں کے ٹکڑے نہ کیے جاتے. یہ بت کس کے تھے یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے. اس جمعے کی برکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت جو ہمارے ملک کے اندر منایا جاتا ہے اس کی برکت سے یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر جس علی نے سوار ہو کر بت گرائے تھے وہ علی بن ابی طالب نہیں تھے، علی مرتضیٰ نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی نہیں تھے، یہ رسول اللہ کا نواسے علی تھے. بڑی صاحبزادی جن کا نام زینب ہے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے فرزند تھے سیدنا علی زینبی، علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نواسے سے اتنا پیار تھا کہ ان کے ماں باپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر اپنے گھر میں رکھ دیا تھا. فتح مکہ کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف آپ کی سواری پیچھے یہی تھے. تو ان علی زینبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پر سوار کیا. بچے کو اٹھایا ہی جاتا ہے لیکن 28 برس کے جوان کو پیغمبر کے کندھے پر سوار کیا جائے اور وہ نبی کا گستاخ بن جائے، معاذ اللہ. ہم علی مرتضیٰ سے ایسی امید نہیں رکھتے. یہ تاریخ کے گھپلے ہیں، تاریخ کے کذابوں نے، ان ملعونوں نے یہ جھوٹ لکھا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، بالکل عمر بچے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر اٹھایا اور انہوں نے اوپر سے جو بلندی پر تھے بت گرا کر نیچے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ بت کیا تھے؟ آپ حضرات جو ہندوستان نہیں گئے یا ان ملکوں میں نہیں گئے جہاں بت ہوتے ہیں ان کو نہیں معلوم ہوگا. میں ہندوستان میں گیا ہوں 1980 میں اور اسپیشل ارادتاً قصداً دہلی میں ہندوؤں کا ایک مندر ہے جو برلا مندر کہلاتا ہے. برلا ایک بہت بڑا سیٹھ ہے ہندو، اس نے وہ مندر بنایا ہے بہت شان و شوکت کے ساتھ، بڑا پیسہ اس پر خرچ کیا ہے. تو اس کے اندر چن چن کر انہوں نے وہ اپنے دیویاں اور دیوتا ان کے مندر وہ بت رکھے ہیں. تو میں جب گیا تو میں نے غور سے کیا، کتابوں میں جو کچھ پڑھا تھا اس کے مطابق کہ ایک ایک دیوی جو ہے ہمارے ہاں شادی بیاہ کے موقع پر حسین اور خوبصورت لڑکیاں جس طرح کے بن سنور کر زیور پہن کر سامنے آتی ہیں ان سے کہیں زیادہ خوبصورت وہ دیویوں کے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کو باقاعدہ زیور بھی پہنائے ہوئے تھے. 4 ان کی ٹانگیں ہیں اور 6 ہاتھ. اسی طرھ وہ جو ان کے دیوتا تھے ان کے بھی اس طرح بت تھے. یہ کیا تھے یہ تھوڑا سا میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے ذہن میں آ جائے کہ بت پرستی ہوتی کیا ہے. کیا آج مسلمان بھی بت پرستی کرتا ہے کہ نہیں؟ مشرک قوموں نے بشمول ہندوستان کے موجودہ ہندوؤں کے اس سے پہلے جو مشرک قومیں گزری ہیں وہ مکہ والے ان سمیت جن جن شخصیتوں کو ان کو محترم اور مقدس سمجھا، جن کے ساتھ ان کو عقیدت تھی. اب انسان ساری زندگی اس دنیا میں تو رہتا نہیں،
آخر اس نے مرنا ہی ہے۔ ان کی یادوں کو قائم رکھنے کے لیے مشرکین نے ان کے بت بنائے۔ یہ بھی شیطان کا ایک سبق تھا جو ان کو پڑھایا گیا، اور نبیوں کے ناموں پر بت بنائے گئے، ولیوں کے ناموں پر بت بنائے گئے۔ خانہ کعبہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی گرایا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت تھا وہ بھی گرایا گیا، حضرت مریم صدیقہ کا بت تھا وہ بھی گرایا گیا، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بت 360 بت تھے۔ یہ تو آپ نے پڑھا ہی ہے، سنا بھی ہے۔ تو یہ بت کسی گمنام شخصیت کے نام پر نہیں تھے، تمام معروف مشہور اور وہ ایسے ایسے انسان جن کے ساتھ لوگوں کو بڑی محبت اور عقیدت تھی، ان کے ناموں پر بت بنائے گئے۔ اور بعد میں ابلیس نے ان کو یہ سبق پڑھایا کہ یہ تمہارے بڑے تھے، ان کے ساتھ تمہارے بڑوں کو عقیدت رہی تھی، تم اپنی حاجتیں ان کے سامنے پیش کرو، تمہارے کام اللہ سے یہ کرا دیں گے۔ اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کو گھڑ کر نہیں کہہ رہا، 4ویں-5ویں صدی ہجری کے ایک بہت بڑے محدث مفسر گزرے ہیں، امام فخر الدین رازی، نام آپ نے سنا ہے، بہت بڑا انسان تھا۔ امام رازی نے اپنی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے، انہم وضعوا هذه الاصنام على صور انبیائہم و اکابرہم، ان مشرکوں نے تراش رکھے تھے وہ بت اپنے نبیوں کی شکلوں پر، اپنے ولیوں کی شکلوں پر، وزعموا، اور ان کا یہ عقیدہ تھا، انہم متی اشتغلوا بعبادت هذه التماثیل، کہ ہم جب ان بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، فإن أولئک الأکابر، تو پھر یہ بت جس نبی کا ہوتا ہے، یہ بت جس ولی کا ہوتا ہے، وہ نبی اور ولی اللہ سے درخواست کرتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے بتوں کو پوج رہا ہے، تو اس کے کام کر دے۔ فإن أولئک الأکابر تکون شفعاء عند اللہ، اللہ کا ہم سفارشی بن جاتے ہیں۔ تو مشرک قومیں اس وقت کی یا آج کی، ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی قبر کو پوجیں یا کسی بت کو پوجیں، عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جس ہستی کی نسبت سے ہم اس کے سامنے جھک رہے ہیں، اس ہستی کو پتہ چل رہا ہے اس ہستی نے ہماری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کر کے ہمارے کام کروا دینے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ بت تھے مکہ معظمہ میں، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کام کیا۔ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کے دوران پڑھا ہوگا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے کہ نہیں توڑے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا، کس جرم پر؟ ان بت توڑنوں پر۔ وہ بت کیا تھے؟ ان کے معبود تھے، ان کے قابر تھے، ان کے بزرگ تھے۔ اس بھٹکے ہوئے انسان کو شیطان نے جو سبق پڑھایا ہے بزرگ پرستی کا، بزرگوں کے ساتھ عقیدت اور محبت ہر مسلمان کو ہے کہ نہیں؟ مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے، اور اللہ قیامت تک ہمیں زندگی آخری سانس تک اس پر قائم رکھے۔ نبی کی محبت، ولی کی محبت، صحابہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت، ان سب کی محبت پر اللہ ہمیں قائم رکھے۔ لیکن محبت کا یہ معنی نہیں کہ ان کی پرست شروع کر دی جائے، وہ کام جو اللہ سے کرنا ہے وہ ان کے ساتھ کرنا شروع کر دیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ کیونکہ میں بول رہا ہوں اور شیطان زندہ ہے، وہ وسوسے ڈالے گا کہ یہ مولوی بزرگوں کو نہیں مانتا۔ میں اس انسان پر لعنت بھیجتا ہوں جو بزرگوں کو نہیں مانتا۔ میں بزرگوں کا مانتا ہوں، اور یہ بزرگ ماننے کے دعوے دار ہیں، ان سے بہتر مانتا ہوں، ان سے بہتر مانتا ہوں خدا کے فضل و کرم سے، لیکن ان کو مانتا ہوں، اللہ کا ولی مانتا ہوں، بزرگ مانتا ہوں، مقتدا مانتا ہوں، پیشوا مانتا ہوں، اپنا خدا نہیں مانتا، اپنا حاجت روا نہیں مانتا، کیونکہ حاجت روا وہی ہے جس نے مجھے اور اس ساری کائنات کو بنایا ہے، مشکل کشا وہی ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، میری مرادیں وہی پوری کرتا ہے جو ساری کائنات کی مرادیں پوری کرتا ہے۔
بزرگوں کو مانتے ہیں، بزرگوں سے مانگتے نہیں۔ ماننے میں اور ان سے مانگنے میں فرق ہے۔ مانگتے صرف اللہ سے ہیں۔ یہی سبق مسلمان بھائیوں کو پڑھاتے ہیں کہ مانگو۔ اکبر الہبادی نے کیا خوبصورت، خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو ٹھکراتے نہیں۔ اس نے اپنی کتاب میں وعدہ فرمایا، وقال ربکم ادعونی، تمہارا پالنے والا رب کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، لوگو مجھ سے مانگو استجب لکم، تمہاری مرادیں پوری کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ وعدہ خلاف وہ ہوتا ہے یا تو اس کی نیت میں فطور ہو، وعدہ کر لیا لیکن پورا کرنے کا ارادہ نہیں، یا نیت میں فطور تو نہیں لیکن وعدہ پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ مثلا کسی نے کہا میں تمہیں فلاں چیز دے دوں گا، اتنے پیسے دے دوں گا، نیت ٹھیک ہے لیکن موقع پر وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ اللہ وہ ہے، نہ وہ وعدہ خلاف ہے، اس کا اعلان وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور نہ اللہ کمزور ہے، اللہ مجبور بھی نہیں۔ جو کچھ کرتا ہے يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، اس لیے وہ مجبور بھی نہیں، وعدہ خلاف بھی نہیں، اور اس کا وعدہ ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری مرادیں پوری کروں گا۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، اللہ سے مانگنا جب چھوڑ دیتے ہو تو اللہ کو غصہ آتا ہے۔ بندہ میرا ہے، میری زمین پر چل رہا ہے، میری سانس استعمال کر رہا ہے، میرا رزق استعمال کر رہا ہے، مانگتا کسی اور سے ہے۔ وہ بنی آدم حین یسأل یغضب، بندے سے مانگو وہ ناراض ہوتا ہے، رب سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ تو نبی نے جس شرک کے خلاف جہاد کیا وہ بزرگ پرستی والا جہاد تھا، وہ شرک تھا۔ انہوں نے جو بت بنائے تھے وہ بزرگوں کے بت تھے، ویسے کسی پہاڑ سے اور پتھر اٹھا کر اس کو نہیں پوچھتے تھے، باقاعدہ انسانی شکل پر تراشے گئے تھے۔ جیسے میں نے عرض کیا ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کا بت بنایا گیا، اسماعیل علیہ السلام کا بت بنایا گیا، سیدہ مریم کا بت بنایا گیا، لات کا بت تھا، یہ ولی تھا۔ افریتم اللات والعزیٰ، تم دیکھو تو صحیح لات کو، عزیٰ ایک عورت تھی اس کی پوجا کرتے تھے، منات ایک بت تھا، اصاف ایک بت تھا، نائلہ ایک بت، نائلہ ایک عورت کا نام تھا۔ لات اس آدمی کا نام تھا کانا یلت السویق، اس زمانے میں جو لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے تھے، اللہ کے گھر کی زیارت، اللہ کے گھر کی عظمت ہر زمانے میں رہی ہے، تو یہ مکہ معظمہ کا ایک ایسا سخی انسان تھا کہ خدا کے گھر کے آنے والے مہمانوں کو موسم کے لحاظ سے کھانا کھلاتا۔ گرمی کے موسم میں جب لوگ آتے تو ان کی گرمی ختم کرنے کے لیے ستو پانی میں گھول گھول کر، شربت میں گھول گھول کر پلاتا۔ کانا یلت السویق، اس کی وجہ سے لات بن گیا، اس کے بعد میں بڑا بت بنایا گیا۔ تو لات کا بت، منات کا بت بھی، اصاف کا بھی، عزیٰ کا بھی، نائلہ کا بھی، اور دیگر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام بزرگوں کے بت بنائے گئے، ان سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا ہے۔ آپ کیا کہیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے بت کو توڑ کر حضرت محمد مصطفیٰ نے حضرت ابراہیم کی گستاخی کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے بت کیوں توڑے تھے؟ قرآن کریم میں کہاں ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو بت توڑے تھے؟ 17ویں پارے میں۔ سورت کون سی ہے؟ سورہ انبیاء، انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام پر جو سورت اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھایا، نہیں سمجھے۔ یہ بدبختی ہر زمانے میں لوگوں کی رہی ہے کہ مخلص لوگ، ان کی دنیا آخرت کی بھلائی چاہنے والے لوگ، جب ان کی بھلائی چاہنے کے لیے ان کو ہدایت کا سبق پڑھاتے لوگ نہیں مانتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات کو بھی رد کر دیا، اور اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ لوگ دور دراز کا سفر کر کے جب آتے، جو بت خانہ تھا بت خانے میں داخل ہو کر وہاں سلام کر کے پھر اپنے گھروں جاتے تھے۔ جب انہوں نے بات نہیں سمجھی
قرآن کہتا تاللہ لأکیدن اصنامکم، خدا کے پیغمبر نے قسم کھائی، تاللہ اللہ کی قسم، لأکیدن اصنامکم، میں تمہیں تمہاری ہمدردی کے لیے دین کا مسئلہ سمجھا رہا ہوں، تمہاری دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے سمجھا رہا ہوں، تم نہیں مانتے اور اس بت پرستی کے اندر ڈوبے ہوئے، خدا کی قسم لأکیدن اصنامکم عن قریب، تمہارے ان بتوں کی گتھ بناؤں گا۔ اور پھر ہوا کیا؟ جب وہ بت خانہ خالی دیکھا، ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے، فجعلہم جزازا، ان کے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کس نے؟ کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی؟ یہ گستاخی کر رہے تھے، بے ادبی کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی کا ہر عمل ہر مسلمان کے لیے ایک آئیڈیل ہے، نبی کی ذات بھی آئیڈیل، نبی کی بات بھی آئیڈیل، نبی کا عمل بھی آئیڈیل۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں داخل ہو کر سارے جتنے بھی بت تھے توڑ ڈالے، الا کبیرن، ان میں سے ایک بڑا بت تھا اس کو نہیں توڑا، اور وہ ہتھوڑا اور کلہاڑا جو بھی تھا اس کے کندھے پر لٹکا کر باہر چلے گئے۔ بت پرست قوم باہر سے آئی، حسب دستور سلام کرنے وہاں پہنچے۔ ہوتا ہے نا، پہلے میں سلام کرنے جاؤں، کہاں جو سلام کرنے جاتے ہیں لوگ، آپ کو پتا ہے، سلام کرنے جب گئے سارے کے سارے مرے پڑے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ہمارے حضرتوں کے ساتھ یہ گستاخی کس نے کی ہے وہ بڑا ظالم ہے۔ دیکھیں مشرک کی مت ماری جاتی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تو ہمارے حاجت روات ہے، یہ تو اپنی حاجت بھی نہیں پوری کر سکے، یہ اپنی مشکل بھی نہیں ہٹا سکے، جس نے بھی ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے کم از کم اس کو روک تو لیتے۔ من فعل ھذا بآلہتنا، لفظ کیا آلہتنا، الہ ان کی جمع ہے، ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا، انہ لمن الظالمین، بڑا ظالم ہے۔ تو ایک آدمی کہنے لگا سمعنا فتن، ہم نے سنا ایک نوجوان کے بارے میں، یذکرہم اے یسبہم، جو وقتاً فوقتاً ان بتوں کی برائی بیان کرتا رہتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے۔ ہمارے اس محلے میں ایک وہابی آ گیا ہے ابراہیم نام کا، وہ ان بتوں کو نہیں مانتا۔ تو یہ قرآن کی آیتیں میں سنا رہا ہوں آپ کو، ڈائجسٹ نہیں سنا رہا، قرآن سنا رہا ہوں۔ سورہ انبیاء کی آیتیں ہیں، قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس، کہنے لگا پکڑو اس کو، لاؤ اس کو سب کے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام اسی انتظار میں تھے کہ یہ بدبخت میری بات کو سنتے نہیں تھے، اب جب ان کے بتوں کو توڑوں گا تو پھر میری طرف متوجہ ہوں گے، بات کرنے کا موقع ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام سامنے آ گئے، کہنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے الہوں کے ساتھ یہ گستاخی آپ نے کی ہے۔ پیغمبر کی فراست پر قربان جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کے پیغمبر فرمانے لگے بل فعلہ، بھائی تم مجھ سے پوچھتے ہو کسی کرنے والے نے یہ کیا ہے، کبیرہم ھذا، یہ ان کا بڑا ہے اعلیٰ حضرت، ان کا گرو گھنٹال، یہ سلامت ہے، اس کے کندھے پر ہتھوڑا بھی ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اور پھر ان مظلوموں سے پوچھ لو۔ میرا تو خیال یہ کہ بڑے نے یہ کام کیا ہے، اس لیے کہ تم جب نذرانے سب کے سامنے رکھتے ہو تو بڑے کو غصہ آیا ہوگا کہ بڑا تو میں ہوں، ان کے سامنے نذرانے کے، اس نے پکڑ کے سب کو توڑ دیا۔ ویسے آپ پوچھ رہے ہیں ان سے، فاسألوہم، مظلوموں سے پوچھ لو، وہ کیسا حاجت روا ہے جو اپنی مشکل کشائی کر بھی نہیں سکتا اور اپنی مشکل کسی کو بتا نہیں سکتا۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اب ابراہیم علیہ السلام کے اس معقول سوال کا کیا جواب بن سکتا تھا، گردنیں جھک گئیں۔ کہنے لگے اے ابراہیم
لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے ابراہیم، آپ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو، آپ کو تو پتہ ہے ہمارے یہ حضرت گونگے ہیں، چپ شاہ، یہ بول نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر، تم اپنے منہ سے کہتے ہو کہ یہ اپنی مشکل نہیں بتا سکتے. تو انہوں نے اپنی مشکل کشائی کیا کی ہوگی؟ وہ اپنی مشکل کشائی نہیں کر سکتے، تمہاری مشکل کشائی کیا کریں گے؟ تمہاری عقل کام نہیں کرتی. پھر اس بدبخت قوم نے، شرک کی ماری ہوئی قوم نے، غلو عقیدت میں پھنسے ہوئے شیطان کے کارندوں نے ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینے کے لیے حرقوہ، آپس میں کہ حرقوہ، اس کو جلاؤ. اور پھر اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، حرقوہ، ابراہیم کو آگ میں ڈالو، وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے خداؤں کی مدد کرو. کچھ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ خدا مدد کرنے والا ہوتا ہے یا مدد کا محتاج ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. مشرک کی مت ماری جاتی ہے. اللہ سے دعا کہ یا اللہ ہمیں توحید پر استقامت نصیب فرما، توحید کا مسئلہ سمجھنے کی توفیق دے. وہ مسئلہ جو تمام انبیاء کرام نے بیان فرمایا، وہ مسئلہ جو محمد رسول اللہ نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ہمارے دل و دماغ کو حق کے لیے کھول دے، باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جب یہ مسئلہ سنا کریں کہیں بھی، وہاں دل دل میں دعا کر لیں یا اللہ ہمیں حق پر استقامت نصیب فرما. ہدایت اللہ ہی کے قبضے میں ہے. انہوں نے کہا ابراہیم کو آگ میں ڈالو، چنانچہ انہوں نے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا. کتنا عرصہ لگا رہا قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کوئی نہیں. بعض کتابوں میں یہ آتا ہے کہ اس زمانے کی مشرک عورتیں بد عقیدہ، کمزور عقیدہ مخلوق ہوتی ہے، کہنے لگا ہمارا فلاں کام ہو گیا تو ہم اتنی لکڑیاں اس الاؤ کے لیے دیں گے جو ابراہیم کو جلانے کے لیے. یہ بھی کوئی مقدس کام. ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے جس طرح ایک توپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے کس چیز کو، ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے تیار ہو گئے. کتابوں میں آتا ہے، قرآن میں نہیں. خدا کے فرشتے حضرت جبریل آئے کہ ابراہیم اگر آپ چاہیں تو میں دنیا بھر کا سمندر لا کر اس آگ پر ڈال سکتا ہوں، آپ حکم تو کریں. پیغمبر کی استقامت پر قربان جائیں، نبی کے ایمان پر قربان جائیں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ از خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا خود آیا ہوں، اللہ کا حکم نہیں تھا اس موقع پر. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تو میرا رب جس کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ ایمان کی استقامت نصیب فرمائے، اللہ ایمان کی استقامت نصیب فرمائے. فرمایا اما الیک فلا، جس رب کے لیے یہ میں نے سب کام کیا ہے مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بچانا چاہے تو پلٹ جھپکنے سے پہلے مجھے بچا لے گا، میرا کچھ بھی کوئی نہیں بگاڑ سکتا. اگر اس نے مجھے اسی طریقے سے دنیا سے ختم کرنا ہے تو تب ہی میں اس پر راضی ہوں کہ میرا انجام اچھا ہے خدا کے سامنے. تو پھر ہوا کیا؟ قلنا یا نار کونی، اللہ اکبر. یہ پڑھا ہے نا آپ نے؟ قلنا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا اے آگ تیرے اندر جلانے کی تاثیر بھی میں نے رکھی ہے اور آج اس تاثیر کو واپس لے رہا ہوں. آگ جلاتی ہے کہ نہیں جلاتی؟ یہ تاثیر اس کی اپنی ہے یا اللہ نے رکھی ہے؟ اللہ اکبر. یا نار کونی، اللہ نے مخاطب فرمایا اے آگ کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا. یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں، سورہ انبیاء میں. خدا کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کریں اور کسی مستند عالم دین کا ترجمہ بھی روزانہ دیکھ لیا کریں. انشاءاللہ دنیا کی زندگی بھی باوقار گزرے گی، سکون والی، عزت والی ہوگی اور خدا کے سامنے جائیں گے سرخرو ہو کر جائیں گے.
دنیا کے سارے دھندے تو ہم نے اپنا لیے، سب کچھ کرتے ہیں، خدا کے قرآن کو بھی کچھ ٹائم دیں۔ یا نار کونی بردن، آگ ٹھنڈی ہو جا، یہ کس کا حکم تھا؟ خالق کائنات کا۔ لیکن اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگ جائے۔ سلامن کا لفظات بولا دیا، سلامتی والی بن جا۔ پھر آگے نتیجہ کیا نکالا؟ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، ان مشرکوں نے میرے پیغمبر ابراہیم کو مٹانا چاہا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان کا سارے منصوبوں پر پانی ڈال کر رکھ دیا۔ جس کو اللہ بچائے کوئی مٹا نہیں سکتا، اور جس کو اللہ مٹائے کوئی بچا نہیں سکتا۔ بچانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ میرے دوستو، بے شمار باتیں یہ ممبر کی برکت ہوتی ہے، ذہن میں آتی ہیں۔ جب میں گھڑی کو دیکھتا ہوں تو پھر اس وقت گھڑی کہتی کہ نہیں، اب سٹاپ کر دیں، کہ دوستوں کے اور کام بھی ہیں جو ٹائم مقرر کیا اس کے مطابق بات کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔